السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نہم کے فی کے گورنمنٹ ٹیکسٹ بورڈ کے مطابق جو کورس مقرر کیا گیا ہے، اس میں ہم سورہ فرقان پڑھائیں گے اور جو طلباء اور طالبات ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو اور نیو اسباق ہم تمہارے سامنے بروقت موصول ہو۔ اب ہم سورہ فرقان شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ پچھلی آیات مبارکہ میں مشرکین کی طرف سے قرآن حکیم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چند اعتراضات ذکر کیے گئے تھے۔ اللہ جل شانہ یہاں ان اعتراضات کے جوابات بھی دے رہے ہیں۔ وہاں اجمالی جواب دیا گیا تھا، ان آیات میں کچھ تفصیل مذکور ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے اپنی جہالت اور حقیقت شناسی سے دوری کی وجہ سے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے پاس بہت دولت کے خزانے ہوتے، بہت بڑی جائیداد اور باغات ہوتے تاکہ کسب معاش سے مستغنی رہتے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایسا کر دینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اپنے رسول کو دولت کے خزانے دے دے، بلکہ بڑی سے بڑی حکومت و سلطنت کا مالک بنا دے، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت اور پوری دنیا پر بے مثال حکومت عطا فرما کر اپنی اس قدرت کاملہ کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے۔ مگر عام خلق کی مصلحت اور بے شمار حکمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو مادی اور دنیائی مال و دولت سے الگ ہی رکھا جائے، خصوصاً سید الانبیاء خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق تعالیٰ کو یہی پسند ہوا کہ وہ عام غریب مسلمانوں کی صفوف میں اور انہی جیسے حالات میں رہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اسی حالت کو پسند فرمایا، جیسے کہ ایک روایت میں ہے جو مسند احمد اور ترمذی میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورے بطحائے مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں،
تو میں نے عرض کیا نہیں، یہ میرے پروردگار مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھر کھانا ملے جس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک روز بھوکا رہوں اس پر صبر کروں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھیرا کرتے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا عام طور پر فقر و فاقہ میں رہنا اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتوں اور عام انسانوں کی مصالح کی بنا پر ہے، اور اس میں بھی وہ اس حالت پر مجبور نہیں ہوتے۔ اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مالدار صاحب جائیداد بنا سکتے ہیں، مگر ان کی ذات کو حق تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ مال و دولت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے، فقر و فاقہ ہی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات، کفار نے یہ کہی تھی کہ یہ پیغمبر ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں اور کسب معاش کے لیے بازاروں میں نہ پھرتے۔ اس اعتراض کی بنیاد بہت سے کفار کا یہ خیال ہے کہ اللہ کا رسول انسان نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہی رسول ہو سکتا ہے، جس کا جواب قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے۔ اور یہاں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جن انبیاء کو تم بھی نبی و رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے بازاروں میں پھرتے تھے، جس سے تمہیں یہ نتیجہ نکال لینا چاہیے تھا کہ کھانا پینا اور بازار میں پھرنا منصب نبوت و رسالت کے خلاف نہیں۔ آیات مذکورہ میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اس میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ تبارک الذی، بہت ہی برکت بابرکت ہے وہ اللہ، تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ، ان شاء جعل لک، جو اگر چاہے تو آپ کے لیے خیرا من ذالک، اس سے بہتر چیزیں بنا دے، جنات، ان ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہو، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے محل بنا دے۔ ان مشرکین مکہ کا اعتراض اس سے دفع ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بادشاہ مکہ ان کے لیے سونا بنا دے۔ بل کذبوا بالساعة، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے، لمن کذب بالساعة سعیرا، جو قیامت کو جھٹلائے، سعیرا، بڑکتی ہوئی آگ۔ کذب بالساعة، جو قیامت کو جھٹلائے، ان کی تکذیب کرے، سعیرا، بڑکتی ہوئی آگ۔ وَأَعْتَدْنَا، ہم نے تیار رکھی ہے، لمن کذب بالساعة سعیرا، جو قیامت کو جھٹلائے، بڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ آگ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے، سمعوا لها، تو وہ اس کے لیے اس کے جوش اور دوڑنے کی آوازیں سنیں گے۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو اس کے جوش اور دوڑنے کی آوازیں سنے گی، تغیظاً، جو غصے کی حالت میں ہو، زفیراً بھی آواز کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، مَكَانًا ضَيِّقًا، کسی تنگ جگہ میں، مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، اسی حال میں ہوں گے، مقرنین، جکڑے ہوئے۔
دعو ہنالک تو وہاں موت کو پکاریں گے، دعو پکاریں گے ہنالک وہاں، صبوراً موت یا ہلاکت، دعو ہنالک صبوراً تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا صبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اذالک خیر کیا یہ بہتر ہے، ہم جنت الخلد یا ہمیشہ کی جنت، التی وعد المتقون، التی وعد المتقون جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، وہاں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، خالدین وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک، یہ وعدہ آپ کے رب کے ذمہ ہے، وعدا مسئولا، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وعدہ آپ کے رب کے ذمہ ہے، مسئولاً جو مانگے جانے کے لائق ہے، دا اللہ نا دا غختلو چکم دے دا لائق را مستحق را۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا فرمائے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے عبادت کی اور ان کے معبودوں کو جن کو انہوں نے اللہ کے سوا پوجا کی ہے، فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، پھر اللہ ان سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، ہؤلاء ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے، یا انہوں نے خود ہی اپنی خواہش و حواس سے سیدھے راہ چون لیا تھا۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے آپ پاک ہیں، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب نہ تھا، ان نتخذ من دونک، کہ ہم آپ کے سوا کسی کو دوست بناتے، اولیاء دوست، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم آپ کے سوا کسی کو دوست بناتے، ولیکن متعتہم وآباءہم، لیکن آپ نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا، متعتہم سامان زندگی ان کو، وآباءہم ان کے باپ دادا کو، ولیکن متعتہم وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہلاک ہونے والی لوگ تھے، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پس انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بِمَا تَقُولُونَ ان باتوں میں جو تم کہتے ہو، ان کو انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پس تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی مدد کی۔ ومن یظلم منکم، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اسے بہت بڑا عذاب چکائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، الا انہم لیأکلون الطعام، وہ سب کھانا کھاتے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یہ جواب تھا، مختصراً اجمالاً جواب ہے، جو تم رسول مانتے وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے،
تو اس نبی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ حق تعالیٰ کو قدرت سب کچھ تھی، وہ سارے انسانوں کو یکساں مالدار بنا دیتے، سب کو تندرست رکھتے، کوئی بیمار نہ ہوتا، سب کو عزت و جاہ کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دیتے، کوئی ادنا یا کم رتبہ نہ رہ جاتا۔ مگر نظام عالم میں اس کی وجہ سے بڑے رکاوٹیں پیدا ہوتے، اس لیے حق تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب مفلس، کسی کو قوی، کسی کو ضعیف، کسی کو تندرست، کسی کو بیمار، کسی کو صاحب عزت و جاہ، کسی کو گمنام۔ اس اختلاف انواع و اصناف اور اختلاف احوال میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے۔ غنی کے شکر کا، غریب کے صبر کا امتحان ہے کہ مالدار اس مالداری پر شکر ادا کر دے کہ نہیں۔ غریب کی امتحان ہے کہ اس غربت کی حالت میں وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، امتحان ہے۔ اسی طرح بیمار و تندرست کا حال ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صحت و قوت اور عزت و جاہ میں تم سے بڑا ہے، تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں، تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق ہو۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا انہوں نے جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، کفار نے کہا جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکۃ، اور کہا انہوں نے جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لفظ رجا کے معنی کسی محبوب و مرغوب چیز کی امید کے آتے ہیں، اور کبھی یہ لفظ بمعنی خوف بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ بھی یہی معنی خوف کے زیادہ واضح ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہمارے سامنے پیشی سے نہیں ڈرتے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کو اس طرح اشارہ ہے کہ اس طرح فرمائشیں کرتے ہیں، اس طرح سوالات کرتے ہیں، اور ایسے سوالات اور ایسی فرمائشیں وہ لوگ کر سکتے ہیں جو آخرت کا بالکل منکر ہو۔ آخرت کے قائل پر آخرت کی فکر ایسی غالب ہوتی ہے کہ اس کو ایسے سوال و جواب کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آج کل جو تعلیم جدید کے اثر سے اسلام اور اس کے احکام کے بارے میں بہت سے لوگ شبہات اور بحث مباحث میں مشغول نظر آتے ہیں، یہ بھی علامت اس کی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ دل میں آخرت کا سچا یقین نہیں ہے، اور یہ ہوتا تو اس قسم کے فضول سوالات دل میں پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اگر آخرت کا یقین ہوتا تو اس طرح سوالات وہ نہیں کرتے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دلوں میں بہت بڑا سمجھ لیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی۔ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ پہ اعتراض کیا تھا انہوں نے کہ فرشتہ ان کے ساتھ نازل
کیوں نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ان کو اس کی تصدیق کر دے۔ لا بشرا یومئذ، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کاش ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو، زمنگ مینس کی وہ مضبوط پردہ وے چراغی د وجہ منگا بچ ہوئے محفوظ ہوئے۔ حجر کے لفظی معنی محفوظ جگہ کے ہیں اور محجوراً اس کی تاکید ہے۔ یہ لفظ محاورہ عرب میں اس وقت بولا جاتا تھا جب کوئی مصیبت سامنے ہو، اس سے بچنے کے لیے لوگوں سے کہتے تھے کہ پناہ ہے پناہ، یعنی ہمیں اس مصیبت سے پناہ دو۔ تو قیامت کے روز بھی جب کفار فرشتوں کو سامان عذاب لاتا ہوا دیکھیں گے، دنیا کی عادت کے مطابق یہ لفظ کہیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس لفظ کے یہ معنی منقول ہے، حراما محرما، اور مراد یہ ہے کہ قیامت کے روز جب یہ لوگ فرشتوں کو عذاب کے ساتھ دیکھیں گے اور ان سے معاف کرنے اور جنت میں جانے کی درخواست کریں گے یا تمنا ظاہر کریں گے، تو فرشتے ان کے جواب میں کہیں گے ہجرا مہجورا، یعنی جنت کافروں پر حرام اور ممنوع ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم اس کی طرف آئیں گے، وَقَدِمْنَا ہم اس کی طرف آئیں گے، إِلَى مَا عَمِلُوا جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا، من عمل کوئی بھی عمل جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا تو ہم اسے اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ، اس دن جنت والے، اصحاب الجنت اس دن جنت والے، یومئذ اس دن، خیر مستقرا ٹھکانے کے لحاظ سے بہت بہتر ہوں گے، خیر مستقرا ٹھکانے کے لحاظ سے بہت بہتر ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اور آرام گاہ کے اعتبار سے بھی کہیں اچھے ہوں گے، وہ بھی آرام گاہ اور ٹھکانے کے لحاظ سے وہ بہت اچھے ہوں گے۔ خیر مستقر و احسن مقیلا، مستقر مستقل جائے قیام کو کہا جاتا ہے، اور مقیل قیلولہ سے مشتق ہے، دوپہر کو آرام کرنے کی جگہ کو مقیل کہتے ہیں، اور اس جگہ مقیل کا ذکر خصوصیت سے شاید اس لیے بھی ہوا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز حق تعالی نصف النہار کے وقت ساری مخلوقات کے حساب کتاب سے پارے ہو جائیں گے، اور دوپہر کے سونے کے وقت اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جس دن آسمان بادل سے پٹ جائے گا، تشقق السماء بالغمام اے عن الغمام، معنی یہ ہے کہ آسمان شق ہو کر اس میں سے ایک رقیق بادل اترے گا جس میں فرشتے ہوں گے، یہ ابر بشکل سایبان آسمان سے آئے گا، اور اس میں حق تعالی کی تجلی ہوگی اور اس کے گرداگرد ملائکہ ہوں گے۔ یہ حساب شروع ہونے کا وقت ہوگا، اور اس وقت آسمان کا پٹنا صرف کھلنے کے طور پر ہوگا، یہ وہ پٹنا نہیں ہوگا جو پہلی مرتبہ نفخ صور کے وقت آسمان زمین کو فنا کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ نزول غمام جس کا ذکر آیت میں ہے نفخ ثانیہ کے بعد ہے، جبکہ سب زمین و آسمان دوبارہ درست ہو چکے ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جس دن آسمان بادل سے پٹ جائے گا، وَنُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے،
اور فرشتے لگاتار اس سے اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ یقول، وہ کہیں گے، یا لیتنی، کہ کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اتخذت اختیار کرنا، رسول کے ساتھ سبیلاً راستہ۔ کاش ہم نے رسول کی تابعداری کی ہوتی دنیائی زندگی میں۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے میری خرابی، لیتنی، میری خرابی، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی، مگر حکم عام ہے، واقعی تھا کہ عقبہ ابن ابی معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حسب عادت اس نے معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے، اور ایک ہی میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرمایا۔ عقبہ کا ایک گہرا دوست ابی بن خلف تھا۔ جب اس کو خبر لگی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو یہ بہت برہم ہوا۔ عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے ہوئے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی تھی، اس لیے میں نے ان کی خاطر سے یہ کلمہ کہہ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر ان کے منہ پر نہ تھوکے۔ یہ کام بخت بد نصیب دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کر گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھے گا تو اس وقت ندامت و افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کاش میں فلاں ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا۔ یہ تفسیر قرطبی اور مظہری نے ذکر کیا گیا ہے۔ غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باعث ہوگی، اس سے یہ وضاحت ہوتی ہے۔ تفسیری مظہر بھی ہے کہ یہ آیات اگرچہ خاص عقبہ کے واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ الفاظ آیت کے عام ہے، حکم بھی عام، اور شاید اس جگہ اس دوست کے نام کے بجائے قرآن میں فلانن کا لفظ اسی عموم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ ان آیات نے یہ بتلایا ہے کہ جو دوست کسی معصیت گناہ پر جمع ہو اور خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہو، ان سب کا یہی حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گہرے دوست کی دوستی پر روئیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمن ولا یأکل مالک الا تقی، کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ اور تمہارا مال بطور دوستی کے صرف متقی آدمی کا ہے، یعنی غیر متقی سے دوستی نہ کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، المرء علی دین خلیل فلینظر من یخالل، ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقہ پر چلا کرتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
لقد ضلنی عن الذکر، یقینا اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کیا، قرآن سے انہوں نے مجھے پھیر لیا، بعد اذ جانی، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ پہنچی، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت کے وقت چھوڑ دینے والا ہے، خذولا چھوڑ دینے والا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول عرض کریں گے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مہجورا چھوڑ رکھا تھا، قومی میرے قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا، قرآن کو عملاً ترک کر دینا بھی گناہ عظیم ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہے کہ قرآن کو مہجور و متروک کر دینے سے مراد قرآن کا انکار ہے، جو کفار ہی کا کام ہے، مگر بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو مسلمان قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر نہ اس کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی، وہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملہ کا فیصلہ فرما دیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے بنا دیے ہر نبی کے لیے دشمن، من المجرمین، مجرموں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور آپ کا رب کا بھی، ہادیا ونصیرا، ہدایت اور مدد فرمانے کے لیے۔ قال الذین کفروا، اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن ان پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا، قرآن ایک بار میں کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اس طرح نازل ہوا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط کرے، ورتلناہ ترتیلا، اس لیے ہم نے اسے ٹہر ٹہر کر پڑھا ہے، آہستہ آہستہ پڑھا ہے۔ ان مقصوری سے اعتراض سے یہ ہے کہ اگر خدا کا کلام ہوتا تو بتدریج نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بتدریج نازل کرنے سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سوچ سوچ کر توڑا توڑا بنا لیتے ہیں۔ آگے سے اعتراض کا جواب ہے کہ اس طرح تدریجاً اس لیے ہم نے نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو قوی رکھیں، اور اسی لیے ہم نے اس کو بہت ٹہر ٹہر کر اتارا ہے۔ چنانچہ 23 سال کے عرصے میں قرآن حکیم آہستہ آہستہ پورا نازل ہوا۔ یہ وہی سلسلہ کفار مشرکین کے اعتراضات و جوابات کا ہے جو شروع صورت سے چلا رہا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں قرآن کو بتدریج نازل کرنے کی ایک حکمت یہاں یہ بھی بیان فرمائی کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو قوی رکھنا مقصود ہے۔ نزول تدریجی میں حضور السلام کی تقویت قلب کی چند وجوہ ہیں۔ اول یہ کہ یاد رکھنا آسان ہو گیا، ایک ضخیم کتاب بیقت وقت نازل ہو جاتی تو یہ آسانی نہ رہتی، اور آسانی کے ساتھ یاد ہوتے رہنے سے دل میں کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ دوسرے، جب کفار آپ پر کوئی اعتراض یا آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ کرتے تو اسی وقت آپ کی تسلی کے لیے قرآن میں آیت نازل ہو جاتی، اور اگر پورا قرآن ایک دفعہ آ گیا ہوتا اور اس خاص واقعہ پر تسلی کا ذکر بھی نازل ہو گیا ہوتا تو بہرحال اس کو قرآن میں تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی، اور ذہن کا اس طرف متوجہ ہو جانا بھی عادتاً ضروری نہیں تھا۔ تیسرا ہی پیغام خداوندی آنا تازہ شہادت ہے، معیت خداوندی کی جو مدار اعظم ہے قوت قلب کا، اور اس جگہ جو حکمت تقویت قلب کی بتلائی گئی ہے، نزول تدریجی کی حکمت اس میں منحصر نہیں، دوسری حکمتیں بھی ہیں
جنہیں مفسرین نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کو ذکر کیے گئے ہیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم لے آتے ہیں آپ کے لیے اس کا ٹھیک جواب، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس کی بہتر وضاحت ہم لاتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم، جو لوگ اپنے منہ کے بل جمع کیے جائیں گے الی جہنم، جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، وہی بدترین ٹھکانے میں ہیں، واضل سبیلا، اور راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہے. جو اعتراضات کرتے ہیں وہ بہت ہی گمراہ ہے، ان کا بدترین ٹھکانہ ہوگا قیامت کے دن، ان کا برا حال ہوگا. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.